بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 317 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 311 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق اور تشریح پڑھیں گے۔ حدیث کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ اسلام لانے کے وقت آپ کی عمر 15 سال تھی یا 16 سال یا بعض کے نزدیک 8 سال یا 10 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے سوائے غزوہ تبوک کے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ میں روک دیا تھا۔ آپ کا رنگ گندم گو تھا، آنکھیں بڑی بڑی تھی، قد پست تھا، پیٹ باری تھا۔ جمعہ کے دن 18 ذی الحجہ 25 ہجری کو خلیفہ بنائے گئے۔ خلافت کی مدت 4 سال 9 ماہ کچھ دن ہے، اور آپ سے روایات کی تعداد 586 ہے۔ آپ کو کوفہ میں 18 رمضان کو جمعہ کی صبح عبد الرحمن بن ملجم نے زخمی کر دیا، پھر 3 دن کے بعد انتقال ہو گیا۔ جنازے کی نماز آپ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ اس حدیث میں موذی جانور کو مارنے کا حکم ہے۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ یصلی، اس دوران کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز پڑھ رہے تھے۔ فوضع یدہ علی الارض، فوضع پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا، یدہ اپنا ہاتھ، علی الارض زمین پر۔ فلدغتہ عقرب، فلدغتہ پس ڈس لیا اس ہاتھ کو، عقرب ایک بچھو نے۔ لدغ یلدغ لدغن، باب فتح یفتح سے، لدغ یلدغ لدغن بمانا ڈسنا، عقرب بمانا بچھو، اور جمع اس کی عقارب آتی ہے۔ اس کے علاوہ گڑی کی سوئی کو بھی عقرب کہتے ہیں۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ یصلی، اس دوران کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز پڑھ رہے تھے۔ فوضع یدہ علی الارض، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ زمین پر رکھا۔ فلدغتہ عقرب، پس ڈس لیا اس ہاتھ کو ایک بچھو نے۔
فناولها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنعلہ، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتا لیا. فناولها، ناولا یناول مناولتن بمعنی دینا، یہاں پر لینا مراد ہے، اور نغل بمعنی جوتا، ہر وہ چیز جس سے قدم کی حفاظت کی جائے اسے نعل کہتے ہیں. فلدعته عقرب، پس ڈس لیا اس ہاتھ کو ایک بچو نے. فناولها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنعلہ، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جوتا لیا. فقتلها، اور اس بچو کو مار ڈالا. فقتلها، اور اس بچو کو مار ڈالا. فلما انصرف، پس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے، قال، تو فرمانے لگے، لعن اللہ العقرب، اللہ لعنت کرے بچو پر. لعن اللہ العقرب، لعنت کرے اللہ بچو پر. ما تدعو، کہ نہیں چھوڑتا، ما تدعو، کہ نہیں چھوڑتا، مصلین، کسی نمازی کو، ولا غیرہ، اور نہیں غیر نمازی کو. ما تدعو، نہیں چھوڑتا وہ، ما تدعو، یہاں پر دال پر فتحہ ہے. ما تدعو، کہ نہیں چھوڑتا یہ مصلین، کسی نمازی کو، ولا غیرہ، اور رہی غیر نمازی کو. او قال، یا یوں فرمایا، راوی کو اس بات میں شک ہے، یا یوں فرمایا کہ نہیں چھوڑتا وہ کسی کو، کسی نبی کو، کہ نہیں چھوڑتا وہ کسی نبی کو، وغیرہ، اور نہ غیر نبی کو، اور نہ کسی دوسرے کو، یعنی غیر نبی کو. ثم دعا، راوی کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منگوایا. کیا منگوایا؟ بملح وماء، کچھ نمک اور پانی. ملح، نمک کو کہتے ہیں، جمع اس کی ملاح آتی ہے. بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نمک اور پانی منگوایا. فجعلہ، پس ڈال دیا اسے، فی اناء، ایک برتن میں، یعنی گول کر، پانی میں گول کر. ثم جعل یصبہ علی اصبعہ، ثم جعل یصبہ، پھر اسے ڈالنا شروع کر دیا، علی اصبعہ، اپنے اس انگلی پر. ثم جعل یصبہ علی اصبعہ، پھر اسے اس انگلی پر ڈالنا شروع کر دیا. حیث لدعتہ، جہاں سے اس بچو نے ڈسا تھا. یصب، سب یصب سبن، باب نصر ینصرو سے، بمانا پانی بہانا، انڈیلنا. ثم دعا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوایا، بملح وماء، کچھ نمک اور پانی. فجعلہ فی اناء، پس ڈال دیا اسے ایک برتن میں، یعنی پانی میں گول کر. ثم جعل یصبہ علی اصبعہ، پھر اسے اس انگلی پر ڈالنا شروع کر دیا. حیث لدعتہ، جہاں سے اس بچو نے ڈسا تھا، اور اس جگہ پر ہاتھ پیر رہے تھے، ملتے تھے. وَيُعَوِّذُهَا بِالْمُعَوَّذَتَيْنِ، اور معوذتین پڑھ کر دم کر رہے تھے. معوذتین سے مراد آخری دو صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز میں بچو، سانپ یعنی ایذا دینے والے جانور کو کوئی دیکھے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اسے مار سکتا ہے نماز کے دوران. حدیث بالا میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے
ثابت ہوا۔ اور ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قولاً فرمان بھی ہے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ تم میں سے کوئی بچو کو دیکھے اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ اسے جوتے سے مار دے۔ حدیث شریف میں او قال نبیا وغیرہ آیا ہے۔ یہاں پر راوی کو شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازی غیر نمازی فرمایا یا نبی غیر نبی فرمایا، مگر سنن ابن ماجہ کی روایت جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہے، اس میں آتا ہے کہ اللہ بچو پر لعنت کرے کہ یہ نہیں چھوڑتا نبی اور غیر نبی کو۔ اور ایک روایت بیہقی میں ہے کہ جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس میں آتا ہے کہ اللہ لعنت کرے بچو پر کہ یہ نمازی اور غیر نمازی کو کسی کو نہیں چھوڑتا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہاں حدیث میں تو راوی کو شک واقع ہوا ہے، مگر دو الگ الگ روایات میں نبی اور غیر نبی، اور اس طرح دوسری روایت میں نمازی اور غیر نمازی دونوں کا ذکر آ گیا ہے۔ حدیث کے آخر میں فرمایا وَيُعَوِّذُهَا بِالْمُعَوَّذَتَيْنِ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یعنی قرآن مجید کی جو دو آخری صورتیں ہیں وہ پڑھ کر دم کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآنی آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول دعاؤں اور وہ کلمات جن کے معنی معلوم ہو اور قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو تو اس کے ساتھ دم کر سکتے ہیں، اور جن کلمات کے الفاظ معلوم نہ ہو یا اس میں مشرکانہ الفاظ و کلمات ہو تو وہ بالکل ناجائز ہوگا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔